اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائیں گے تو ان پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ تو الحمدللہ اس میں 5 کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے کی کلپ میں بیان کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ ان میں سے اور 5 اس کا تذکرہ ہوگا، اس کا ذکر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وقت 5 منٹ کا ہے۔ بندہ 5 منٹ کا بیان چاہتا ہے، 5 منٹ سن لیتا ہے۔ اگر اس کے سامنے 10 منٹ کی باتیں آ گئی تو وہ فٹافٹ اسکپ کر کے یا پھر اسے دیکھتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ڈھکل دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتیں گھنٹوں گھنٹوں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 6 مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس طرح مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی تو سمجھ لو کہ میری امت پر مصیبتوں کا، تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ آج ہم مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ سب چھوڑ کر ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بھائی مسجد میں آ جاؤ، وہاں جا کر بات کر لیں گے۔ اور بعض دفعہ میں نے اتنی دور تک دیکھا کہ جب رمضان میں 27ویں رات آتی ہے تو محلے والے سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ وہ رمضان کے شروع میں کہاں ہوتے ہیں، لیکن 27ویں رات میں سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں 2 ٹیم رہتی ہے۔ اب نماز کے بعد وہاں ایک ایسا ماحول شروع ہوتا ہے کہ حساب و کتاب کا ماحول شروع ہوتا ہے۔ جب اس میں کمی آ گئی، یہ وہ آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر ہی اللہ اکبر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح ہم مسجدوں کا ادب نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، تو بتاؤ میرے بھائی کہاں سے ہم پر اللہ کی نعمتیں اتریں گی، کہاں سے برکتیں اتریں گی، کہاں سے وہ رحمت کے فرشتے اتریں گے؟ ہم پریشان حال اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی تو سمجھو کہ میری امت میں تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، گھر میں پریشانی، محلے میں پریشانی، جی کوئی ہماری عزت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 7 قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا۔ نمبر 8 آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے گی۔ آدمی کی عزت کس سے کی جاتی ہے؟ علم سے عزت ملتی ہے آدمی کو، اخلاق سے عزت ملتی ہے آدمی کو، لیکن ایسی حالت آئے گی کہ اس کی عزت اس کے ڈر سے، اس کے شر سے کی جانے لگے گی کہ اگر ہم اس کو سلام نہیں کریں گے، اس کے سامنے ہنسیں گے نہیں، اس کی ادب نہیں کریں گے تو وہ کسی نہ کسی مصیبت میں ہمیں پھنسا دے گا۔ اس طرح آدمی کی عزت کی جانے لگے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح آ جائے گا، ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا تو سمجھو کہ میری امت پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمبر 9 شرابیں پی جانے لگیں گی۔ اللہ اکبر! آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 10 سال 9 سال کا بچہ شراب پیتا ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں، خود اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو حلال اور حرام میں تمیز پیدا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی مصیبتوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، کیا کہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر، اور اگر ہم اس کے پاس جا کر بات کریں گے تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ کہو۔ ارے جب میں اسے کہنے کے لیے جاؤں گا تو وہ اس حالت میں نہیں،
میں کیسے اسے سمجھاؤں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے نوجوان دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، دنیا والوں کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کچھ چیزیں شراب میں پینا جائز ہے، کچھ چیزیں شراب میں پینا حرام ہے۔ ارے شراب کی بات آ گئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ پورا حرام ہے، اس میں کیوں بھائی ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے؟ کسی نے مجھے آ کر کہا کہ حضرت یہ پی لے تو کیا مکروہ ہے، یہ پیے تو کیا حرام ہے؟ ارے شراب کی بات آ گئی، جس جگہ سے وہ چیز نکلتی ہے وہ چیز ہی حرام ہے، وہاں سے جو بھی لو وہ سب کچھ حرام ہے۔ اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمارے عقلوں میں دین کی باتیں سمجھ کر اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 10 ریشم پہنا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بھی سنے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔